یہ ولیمے کی ایک زبردست تقریب تھی۔ ولیمے میں اعلیٰ آفیسرز، امیر، پڑھے لکھے لوگ، جج صاحبان، وکلاء، معززین اور مزید بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بڑے اور مشہور و ظریف شاعر اکبر اعلیٰ آبادی کے بیٹے کا تھا، جو بذات خود بھی اس وقت ایک مشہور اور نامی گرامی جج تھے۔ اکبر اعلیٰ آبادی کا بیٹا بھی جوان العمر تھا۔ بیٹے کی شادی ہے، ولیمے کی تقریب ہے کہ اس کا باپ اٹھا اور اعلان کیا، معزز سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب لوگ اکبر اعلیٰ آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نامی گرامی شاعر اور حاکم وقت ہے، ضرور کوئی بڑی شے ہی اپنے بیٹے کو گفٹ کرے گا، کوئی سونے کی انگوٹھی یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی، یا کوئی قیمتی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، یا بہو کے لیے کوئی ڈائمنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے دلچسپی سے ایک دوسرے سے سرگوشی میں سوال کیے کہ بالآخر کیا ایسی قیمتی چیز وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے ایک گفٹ پیک اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا۔ والد صاحب نے کہا، اس کو کھولو، اور میں نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ ایک تہہ کھولی، دوسری تہہ کھولی، تیسری، پھر چوتھی تہہ کھولتا جا رہا تھا، اور لوگوں کی دھڑکنیں میری سمیت تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ سب کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ پیک میں ایسا کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ابو مجھے ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں۔ جب آخری تہہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا۔ دعوت پہ آئے لوگوں نے جب وہ کھلونا دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ اکبر اعلیٰ آبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میری زندگی کا ایک یادگار دن ہے اور اس کھلونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا۔ لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ لوگ ہنسے، مسکرائے، انجوائے کیا اور چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے دبک کر کہا، ابو جی، ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھلونا دیا تھا، اس سے میری کافی بےزتی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھلونا تحفے میں دیا۔ اتنی بڑی تقریب، شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی۔ ابا جی، میرے والد صاحب مسکرائے اور شفقت سے کہا، میرے بیٹے، میں تم کو ایک میسج دینا چاہتا تھا۔ جب تو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا۔ ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہ کھلونا پسند آ گیا تھا۔ تم نے اسی کھلونے کو خریدنے کا مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا۔ تم بہت روئے تھے، اتنا خفا ہو گئے کہ مجھ سے ایک ہفتہ مسلسل بات بھی نہیں کی تھی۔ یعنی تم کو اس کھلونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس نے تم کو مجھ سے ایک ہفتہ دور کر دیا۔ آج میں نے سوچا کہ تمہاری شادی کی تقریب ہے، لہٰذا تم کو بچپن والا کھلونا خرید کر دے دوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اسی کھلونے کو خریدنا آپ کی سب سے بڑی آرزو تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا پوری کر دی۔ اب جب کہ میں نے آپ کو وہ کھلونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی، اگرچہ اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے، اگر بچپن کی تمنائیں بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا تم جوانی میں کوئی ایسی آرزو اور تمنا ہرگز مت بنانا کہ کل بروز قیامت اللہ پاک کے سامنے بھرے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ کر آگے بڑھنا۔